طے کر رہا ہے جو تو دن کا یہ سفر ہے، تو دن کا یہ سفر ہے۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کامیاب کون۔ سورہ عصر، سورہ نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ میرے بھائیوں، میں، آپ، بلکہ ہم سب لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں جو کامیابی کے معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے۔ یہ ہیں معیارات۔ جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا وہ ہو گیا کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما لیا وہ کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی وہ کامیاب۔ اب دیکھیں، جو تصور کامیابی کا ہوگا، انسان کی ساری صلاحیتیں، وقت اور توانائیاں اسی کے مطابق استعمال ہوں گی، ساری جدوجہد اسی کے مطابق ہوگی۔ یہ ہے وہ چیز جس کی سورہ عصر میں نفی ہو رہی ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے، حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے اور تواصی بالصبر سے۔ اب آپ غور کیجئے، انسان کے اس نقطہ نظر اور مینٹل ایٹیٹیوڈ کا بدل جانا ہی اصل میں انسان کی شخصیت میں انقلاب برپا کر دے گا۔ اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہو تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے۔ کامیابی یقیناً ان سے نہیں ہے۔ کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے اور دنیا میں دبدبہ، اقتدار اور سلطنت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون تک پہنچ جائے، ان کا مقام حاصل کر لے، وہ ناکام ہے اور تباہ و برباد ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب تھے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جھونپڑی تک نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو ان کو اجازت ہی نہ ملے، کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی تیار ہی نہ ہو، کہیں کسی کی سفارش کرنا چاہیں تو ان کی بات ہی کوئی نہ سنے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی وہ کسی بات پر قسم کو اٹھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہے فرق، یہ جان لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان باتوں پر سبحان اللہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے مطابق آپ کے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی بہت بڑے محل میں رہتا ہے، کسی کے پاس لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے، کوئی برانڈڈ کپڑے روز پہنتا ہے، کوئی فورن ٹرپس پہ جاتا ہے، تو اگر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے خوش نصیب، بڑے کامیاب، بڑے خوش نصیب، بڑے نصیب والے لوگ ہیں، حالانکہ کوئی پتہ نہیں کہ یہی سب سے بڑی آخرت کے حوالے سے بد نصیبی اور ناکامی ہو۔ اگر ذہنوں میں یہ بیٹھ جائے کہ کامیابی کس چیز سے ہے تو میرے بھائیوں، صبح و شام ہمارے بدل جائیں گے، زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ اب دیکھیے، یہ بات اتنی اہم ہے کہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ نیکی کے کامیابی کا معیار تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ مثلاً سورہ نبا، سورہ نمبر 78 آیت نمبر 31 میں ہے، ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگار لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی کہ یہاں کی خوشی اور غمی بالکل عارضی سی چیز ہے۔
سورہ حج کی آخری آیات کا مفہوم ہے اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اگر کامیابی کا معیار یہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو پھر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج جو چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہوں گی کل وہ نہایت غیر اہم، غیر ضروری نظر آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا غرض، میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر اپنے سفر پر چڑھ پڑتا ہے، یعنی یہ درخت اس کی منزل نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہم تو مسافر ہیں۔ آپ نے یہ لفظ سنے ہوں گے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر، لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا جب ہم کنونس ہوں، ہمارا دل و دماغ کنونس ہو جائے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اب یہ بات ایک دفعہ سن کر تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب تک ہم بار بار اس بات کو یاد نہیں کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ اس لیے روزانہ قرآن مجید کو سمجھ کر تلاوت کرنے کو معمول بنانا چاہیے، چاہے شروع میں ایک رکوع سے ہم سٹارٹ کریں۔ اے میرے بھائیوں، دنیا کی اس عارضی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی ضائع نہ کریں، یہ سب سے بڑی بے عقلی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 88 آیت نمبر 16-17 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لیکن آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ہم جب بھی کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، دیکھی جائے گی۔ اے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، پتہ نہیں کب یہ زندگی ختم ہو جائے اور جہنم یقیناً نہیں دیکھی جا سکے گی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔